بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ صفحہ نمبر ہے 158، آیت نمبر ہے 62 اور 63۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فکیف اذا اصابتهم مصیبہ بما قدمت ایدیہم ثم جاءوک یحلفون باللہ ان اردنا الا احسانا وتوفیقا اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم فأعرض عنہم وعظہم وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا۔ فکیف، پھر کیا بات ہے کہ اذا اصابتہم مصیبہ، جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی، بما قدمت ایدیہم، اس وجہ سے جو انہوں نے خود کیا، جو آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے۔ ثم جاءوک، پھر وہ آتے ہیں آپ کے پاس، یحلفون باللہ، اللہ کے نام کی قسمیں اٹھاتے ہیں۔ ان اردنا، نہیں ہم ارادہ رکھتے تھے، الا مگر احسانا، ہم تو بھلائی کا ارادہ رکھتے تھے، وہ توفیقا، اور میلاپ کا، کہ آپس میں مل جل کر رہیں، ہمارا مقصد تو آپس میں مل جل کر رہنا تھا۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، یعلم اللہ، اللہ جانتا ہے، ما فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں ہے۔ فأعرض عنہم، اے پیغمبر آپ ان سے اعراض کریں، وعظہم، اور ان کو نصیحت کریں، وقل لہم فی انفسہم، اور کہیں ان کے لیے ان کے نفسوں میں، قولا بلیغا، ایک عمدہ بات جو ہماری پیچھے چل رہی تھی وہ یہ ہے کہ اگر جھگڑا ہو جائے تو فیصلہ قرآن سے کروانا ہے یا حدیث سے کروانا ہے، اللہ سے یا اس کے رسول سے۔ انسانوں کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، اللہ سے بڑھ کر کوئی بھی انسانیت کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ وراثت کی بات ہم نے پڑھی تھی، اللہ نے اگر ہمیں کہہ دیا کہ فلاں کو حصہ دے دو تو دے دو، کسی کو آگ کرنے کا اختیار ہمارے پاس نہیں ہے، یہ ظلم ہے۔ اگر کوئی بچہ نافرمان ہے، اس کی نافرمانی اس کے سر، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کا حکم مانیں اور اللہ کے حکم پر فیصلہ کر دیں۔ اب ہوتا کیا تھا کہ جو منافقین ہوتے تھے، ان کے دل تو پلید ہوتے تھے، یہ اپنے جھگڑے کا فیصلہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کروانے کی بجائے یہود کے پاس چلے جاتے، کسی اور کے پاس چلے جاتے۔ پھر جب اس فیصلے کا نقصان ہوتا، اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے بڑھ کر تو کسی اور کی ذات ہے کوئی نہیں، جب اس فیصلے کا ان کو نقصان ہوتا تو پھر قسمیں اٹھاتے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ جاتے اور قسمیں اٹھاتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان سے کہتے بھی تم وہاں گئے کیوں، یہودیوں کے پاس کیوں گئے، فلاں کے پاس کیوں گئے؟ وہ اللہ کی قسم ہمارا ارادہ تو نیکی کا تھا، ہمارا ارادہ اچھا ہے۔ اس حوالے سے ایک واقعہ بڑا مشہور ہے، لیکن وہ صحیح نہیں ہے، بیان اس لیے کر رہا ہوں کہ لوگوں کے ہاں مشہور ہے تاکہ ہمیں پتہ ہو یہ واقعہ صحیح نہیں ہے، کہ وہ ایک یہودی اور ایک مسلمان کی لڑائی ہو گئی، دونوں نے کہا فیصلہ لے کر جائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ کر دیا یہودی کے حق میں۔ اب جو مسلمان تھا وہ منافق تھا، اس نے کہا نہیں، بات تو کام اچھا نہیں ہوا، وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس چلے گئے، ابوبکر صدیق نے بھی فیصلہ کر دیا یہودی کے حق میں، پھر منافق نہیں مانا، وہ عمر کے پاس چلے گئے اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نکالی اور اس کی گردن اتار دی۔ اب کیا ہوا کہ وہ جو اس کے ورثاء تھے منافق کے، اب وہ دیت لینے کے لیے آ گئے
جب نبی علیہ السلام نے وضاحت کی تو پھر قسمیں اٹھانے لگے، نہیں ہمارا مقصد تو یہ نہیں تھا، اس منافق کا مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ آپ کی بات کو رد کر رہا ہے، وہ تو چلا تھا صلح صفائی ہو جائے، وہ اس لیے عمر کے پاس گیا تھا۔ بہرحال یہ واقعہ ضعیف ہے، لیکن اس طرح وہ کرتے تھے۔ خاص طور پہ منافقین یہودیوں کے پاس جاتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ ہم چونکہ ایک علاقے میں رہتے ہیں، ایک شہر میں، ہمارے ہاں بھی لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں، ہم ایک شہر میں رہنے والے ہیں، ایک علاقے میں رہنے والے ہیں، ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم سارے مل جل کر رہیں، ہم صرف ان سے ثم جاؤک یحلفون باللہ، قسم اٹھاتے تھے اس بات پر کہ ان اردنا الا احسانا و توفیقا، ہمارا مقصد صرف یہ تھا کہ ہم لوگوں کے ساتھ اچھی باتیں کریں، لوگوں کے ساتھ اتحاد اور اتفاق سے رہیں، جبکہ نبی علیہ السلام اور قرآن انہیں یہ سمجھاتا تھا یہودیوں کے پاس نہ جایا کرو، وہ تمہارے دشمن ہیں۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، نبی علیہ السلام نے کہا کرتے تھے رب کا قرآن کہ یہودی تمہارے دشمن ہیں، ان کے پاس نہ جایا کرو۔ نبی علیہ السلام ان کو منع کرتے تھے، لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، قرآن منع کرتا تھا لیکن وہ جاتے تھے، ان کی دلی دوستیاں تھیں، اصل میں اپنی دوستیاں نبھاتے تھے، جب پکڑے جاتے تھے تو کہتے تھے نہیں ہمارا مقصد تو اصلاح کا تھا، ہمارا مقصد اچھا تھا، ملاپ کا تھا، اتحاد کا تھا۔ یہاں ایک بات یاد رکھ لیں، اتحاد جو ہوتا ہے نا، اتحاد وہ حق کے ساتھ ہوتا ہے، کبھی بھی آپ حق کو چھوڑ کر اتحاد نہیں کر سکتے، نہ وہ اتحاد ہوتا ہے۔ آج کل کے معاشرے کے حساب سے ایک مثال دیتا ہوں، دو لوگوں کا جھگڑا ہو جائے نا، دو لوگوں کا جھگڑا ہو جائے، ایک تگڑا ہو ایک ماڑا ہو، بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم جس کے پاس وہ فیصلہ جاتا ہے وہ تگڑے کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہے، جبکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہے، قصور اس کا ہے، غریب بندہ ماڑا بندہ ٹھیک ہے، لیکن فیصلہ تگڑے کے حق میں کر دیا جاتا ہے، اور آگے سے یہ دلیل دی جاتی ہے جی وہ اگر تگڑے کے حق میں فیصلہ نہ کرتے، وہ تگڑا تھا، نقصان زیادہ ہونا تھا، ہم نے تو اتحاد کی بات کی، چلو سارے مل جل کر رہے، تو یہ اتحاد نہیں ہے، یہ ظلم ہے، اور ظلم سے کبھی بھی معاشرے میں خیر نہیں آتی، ظلم ہمیشہ، ظلم سے نقصان ہوتا ہے، ظلم کے اندر خیر نہیں ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، تو ظلم سے فساد ہوتا ہے۔ اصل خیر کیا ہے؟ آپ حق کے ساتھ ہو جائے، حق کے مطابق فیصلہ کر دیں، بات تو فیصلے کی ہو رہی نا پیچھے، حق کے مطابق فیصلہ کریں، اگر وہ امیر کے حق میں ہے تو ٹھیک ہے اس کے حق میں کر دیں، اگر غریب کے حق میں اس کے حق میں کر دیں۔ اتحاد کے نام پہ انصاف اور عدل کو نہ چھوڑیں، پیچھے عدل کی بات آ رہی ہے، پیچھے ہم نے پڑھ لیا، عدل ہم نہیں کرنا ہے، انصاف ہم نے کرنا ہے، جس کے حق میں ہے کر دیں، آپ عدل اور انصاف کریں، اللہ کی وجہ سے، عدل اور انصاف کی وجہ سے برکت آتی ہے۔ اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، یہاں ایک اور بڑی اہم بات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ان کے دلوں کو جانتا ہے، فاعرض عنہم، آپ ان سے اعراض کریں۔ منافقوں کا سردار تھا عبداللہ بن ابی منافق، بڑا تنگ کرتا تھا مسلمانوں کو، عمر بن خطاب رضی اللہ فرمانے لگے اللہ کے رسول میں اس کی گردن نہ اتار دوں، فرمایا نہیں۔ تو منافقین کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ اب دیکھیں منافق کون ہوتا ہے، ہم نے نشانیاں پڑھی ہیں، جھوٹ بولنے والا، امانت میں خیانت کرنے والا، دھوکہ دینے والا، یہ منافق ہے۔ ہماری زندگی میں ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے، ایک بندے پر ہم بڑا بھروسہ کرتے ہیں، وہ ہمیں دھوکہ دے جاتا ہے، ہمارے ساتھ جھوٹ بول جاتا ہے، اب ہم ڈسہارڈ ہو جاتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، لو جی فلاں بندہ میرا دوست تھا جھوٹ بول گیا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے ایسا بندہ جو تمہیں دھوکہ دے گیا، جھوٹ بول گیا، خود کو پریشان مت کرو، فاعرض عنہم، ان سے اعراض کرو۔ اب جھوٹ بولنے والا، دھوکہ دینے والا منافق ہے، تو قرآن کہتا ہے بات دل پر لینے کی بجائے فاعرض عنہم، ان سے اعراض کریں۔ بلکہ قرآن کے اس اسلوب کے تحت یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے آپ کو تحقیق کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ منافق بندے سے آپ کیا تحقیق کریں گے؟ ایک بندہ آپ کو دھوکہ دے گیا ہے، اس سے آپ کیا تحقیق کریں گے؟ وہ تو قسمیں اٹھا لے گا، اور پیچھے ہم نے پڑھا یحلفون باللہ، وہ تو قسمیں اٹھا لے گا۔ اگر آپ 4 بندوں میں بات کریں گے اس نے میرے ساتھ دھوکہ دیا ہے، وہ قسم اٹھا لے گا، آپ کے پلے کیا رہے گا؟ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ فاعرض عنہم، فاعرض عنہم، اعراض کرنا ہے، یہ تو ظالم ہے، یہ تو قسم اٹھا لے گا،
ہاں اب کرنا کیا ہے، وَعِظْهُمْ، نصیحت کر سکتے ہیں آپ، سمجھا سکتے ہیں۔ اچھا یہاں ایک اور بڑی قابل غور بات ہے، قرآن کہتا ہے ایسے لوگوں کو نصیحت کریں وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ، ان کے نفسوں میں، الگ لے جا کے، سب کے سامنے نہیں، سب کے سامنے وہ نہیں مانے گا، قسمیں اٹھا لے گا۔ قرآن کہتا ہے انہیں نصیحت کریں، الگ لے جا کے کریں، قولا بلیغا، اور عمدہ نصیحت کریں، ایسی نصیحت کریں جو نصیحت ان کے دل میں اترنے والی ہے۔ تو منافق بندے کا حل قرآن نے جو بتلایا ہے وہ نصیحت ہی ہے، سمجھا سکتے ہیں آپ اسے، الگ لے جا کے سائڈ پہ لے جا کے اسے سمجھا دیں، شاید اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دے، ورنہ منافق بندے کا حل کوئی نہیں ہے۔ فرمایا وَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، ان سے اعراض کرنا۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، قرآن کے اندر آیا ایسے لوگوں کے ساتھ بحث کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، آپ سلام کہیں اور آگے گزر جائیں۔ ہاں اگر موقع ملے تو ایسے لوگوں کو آپ نصیحت کر سکتے ہیں، قرآن کی بات سمجھا سکتے ہیں، حدیث کی بات سمجھا سکتے ہیں، اور ان کے لیے ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔